السلام علیکم جی. آج تصویر کہانی ود فیملی میں آپ کو اپنے والد صاحب سے ملوانے جا رہا ہوں جی. میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا والد 1924 کو یہ پیدا ہوئے، اور چونکہ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو مین ہیڈ کوارٹر تھا وہ گجرات، کنجا اور جلال پور جٹا، ان 3 شہروں پہ محیط ہے، اور یہاں پہ ہی ہمارے سارے اپنے رشتہ دار، کزن، بہن بھائی، تائے چاچے، پھوپھیاں، پھوپھی، خالائیں سب یہیں رہتے ہیں اور ان کی آگے اولادیں بھی. اور میرے والد صاحب جو کہ محمد امین کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ اپنے 6 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. ان کی میری دادیاں 2 تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹی دادی میں سے تھے جو کہ جن کا تعلق کنجا سے تھا. اور انہوں نے 6 یہ بھائی تھے جن میں سے 2 بھائیوں نے میٹرک کیا اپنے 6 بھائیوں میں سے، اور یہ سب سے چھوٹے تھے اپنی فیملی میں. اور ان سے بڑے تھے جو کہ تیسرے نمبر پہ تھے بھائی، انہوں نے میٹرک کیا. ہاں جی. تو یہ 2 بھائی تھے جنہوں نے کہ میٹرک کیا. ایک یہ تھے. اس کے بعد ان کے میرے جو ایک تایا تھے وہ نہیں پڑھے، اور پھر ان کے بعد جو تھے وہ میرے تایا نے جی تھوڑا سا پاز آ گیا تھا، اور اس میں میں فیل کر رہا تھا کہ شاید غلط ہو گیا، لیکن ریکارڈنگ جاری ہے. اور میرے یہ والد نے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے میٹرک کیا 1939 میں، اور اس کے بعد پھر یہ 1940 میں ان کے بھائی جو تھے وہ کوئٹہ MES میں ملازم تھے میٹرک کرنے کے بعد. کیونکہ وہاں پہ 1935 میں کوئٹہ میں جو زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد جو تعمیر و ترقی کا کام تھا وہ وہاں پہ ایک MES، یہ ملٹری انجینئرنگ سروسز ہے، وہاں ایک کام انہوں نے شروع کیا، اور یہ دونوں بھائی وہاں پر کلرک کے طور پر بھرتی ہو گئے. لیکن میرے والد جو تھے 1940 سے 1945 تک انہوں نے وہاں 5 سال کام کیا، اور اس کے بعد یہ کوئٹہ سے MES کی نوکری چھوڑ کر آگے واپس اپنے گھر. اور یہاں پر انہیں پتہ چلا کہ گجرات کے جو ہے نا ڈاک خانہ، وہاں پر کوئی اسامیاں آئی ہیں، تو انہوں نے وہاں اپلیکیشن دے دی، اور وہاں پر یہ کلرک کے طور پر بھرتی ہو گئے. اور یہ وہ دور تھا جب کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، اور پھر 1945 میں ہی میرے والد صاحب کی شادی ہوگی، اور یہ شادی جو تھی 2001 تک چلی. جی 2001، 56 برس. اور ان 56 برسوں میں ہمارے بہن بھائی جو تھے وہ ٹوٹل 8 پیدا ہوئے، جن میں سے 2 ایک بچپن میں فوت ہو گیا، 2 بچپن میں بلکہ فوت ہو گیا. ہاں جی، اصل میں ایسا گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے اکثر میں بھول جاتا ہوں. تو 2 بچپن میں فوت ہو گئے، اور ایک میرے بڑے بھائی تھے جو کہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ابھی میں صرف اپنے بابا کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 1945 سے لے کر 1985 تک تقریباً 40 برس انہوں نے سرکار کی نوکری کی، اور ایک کلرک سے یہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور مختلف شہروں میں یہ ان کی ٹرانسفرز ہوتی رہیں. پہلے یہ جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ گجرات تھی، پھر اس کے بعد یہ کوٹلہ چلے گئے، کوٹلہ عربلی، پھر وہاں سے ان کی ٹرانسفر ہوئی، اور یہ لاہور، وزیر آباد،
اور اس سمندری ان سارے شہروں سے ہوتے ہوئے پھر 1965 میں یہ راولپنڈی منتقل ہو گئے۔ کیوں راولپنڈی منتقل ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے بھائی تھے سب سے بڑے، 6 بہن بھائیوں میں جو ہم زندہ تھے، انہوں نے میٹرک کر کے راولپنڈی کے قریب ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ کہہ لیں کہ وہاں پر 3 سال کا کورس کروایا جاتا تھا، مختلف سبجیکٹ تھے، ٹیکنیکل سبجیکٹ، جس میں مکینیکل تھا، انجینئرنگ تھی اور اس طرح کے کورسز تھے۔ اور وہاں پر یہ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف راولپنڈی اسے کہا جاتا تھا، اس میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ اور پھر ہمارے والد تھوڑے کہہ لیں غصے کے بھی تھے، چونکہ غصہ جو تھا وہ ہمارے دادا میں بھی بہت زیادہ تھا۔ کہا جاتا ہے، میں نے اپنے دادا کو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا، میں نے صرف اپنی ماں اور اپنی ماں کے والدہ نانی کو دیکھا۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی والدہ کی کہانی، جو کہ کہانی نہیں حقیقت ہے، اس میں نے بتایا تھا کہ میری ماں کے 2 بھائی تھے اور ایک بہن تھی میری ماں، اور ان کی بات میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے یہ کہ میرے والد ایک روٹین کی زندگی انہوں نے گزاری، بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ کہہ لیں، لیکن ہم لوگ لوور مڈل کلاس میں آتے تھے اور ہیں، اور اس لوور مڈل کلاس میں رہتے ہوئے ہم نے کبھی بھی اپنے ماں باپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ابا جی اے چیز لینی ہے، او چیز لینی ہے بالکل۔ اور ہم ہر دفعہ جب بھی کسی کزن یا کسی اپنے تایا کے گھر، بچوں کے تایا کے گھر جاتے، وہ میرے جو کچھ 1-2 تایا تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہوئے تھے، اور ان کے پاس آسائشیں کافی تھیں اور ان کے گھر میں خوشحالی زیادہ تھی، تو ہم وہاں جاتے تو ان کی چیزیں دیکھتے، خاص طور پہ میرے جیسے چھوٹے بچے، تو جی میں آتا کہ ابا جی میں ایل چیز لینی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اچھا چلو وڈی عید تے لے لیں گے، چھوٹی عید تے لے لیں گے، اور اسی راضی ہو جاندے سا۔ اور یہ کبھی نہیں آیا کہ یار نہیں ابھی اسی وقت ضد کریں، اور نہ ہی ہمارے والدین کو یہ ہم نے محسوس ہونے دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو سب سے پہلی یادداشت ہے وہ 1965 کی ہے، جب میں بہت چھوٹا تھا، یا 1964 کی، جس میں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک بابا کے دوست کے گھر کھانے پہ گئے سمندری میں، جی ہاں جی، سمندری سے میری یادداشتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ پیدا میں گجرات کنجا میں ہوا، لیکن ہمارے جو وہ تھے نا، میری یادداشت زندگی کی آج بھی جب میں اس عمر میں بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں اپنا بچپن کی پہلی یاد، تو مجھے سمندری یاد آتا ہے، جو کہ لائل پور کا ایک حصہ تھا، چھوٹی سا قصبہ، اب تو خیر کافی بڑا ہو گیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی میرے بابا کی، اور میرے والد نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اس زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، بہت سی مشکلات آئیں، جس میں مالی بھی تھیں، جس میں ذہنی بھی تھیں، جس میں جسمانی بھی تھیں، اور جس میں ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب ان کا ایک جوان بیٹا اور ہمارا سب سے بڑا بھائی 1965 میں فوت ہو گیا، اور میرے باپ نے اس صدمے کو بہت بہادری سے سہا، میں تو یہی کہتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں اب میں آپ کو اپنی آئندہ جو ہے میری فیملی کی تصویر کہانی، اس کے بارے میں بتاؤں گا، چونکہ ٹائم لمبا ہو گیا ہے۔ اور دوسری کہ میرا باپ جو تھا نا، اس نے قلم کا کام کیا، کبھی مزدوری نہیں کی، لیکن کلرک کی، اور کلرک ہونا اور کلرک بادشاہ ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ جیسے وزیر کا بیٹا وزیر ہوتا ہے، کوچوان کا بیٹا کوچوان ہوتا ہے، اسی طرح کلرک کا بیٹا کلرک ہوا، اور وہ کلرک جو تھا وہ امین کنجائی بھی کلرک ہی ہوا، پہلی اپنی زندگی میں پہلی نوکری کے طور پر۔ یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس وقت تک اتنا ہے کہ میرا باپ پھر 8 اپریل
2009 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، ایک بھرپور اور مکمل زندگی گزار کر۔ لیکن باپ اور ماں باپ جب بھی چلے جائیں ان کی تکلیف ہمیشہ رہتی ہے۔ میری ماں 7 ستمبر 2001 کو فوت ہوئی تھیں اور ان کی پیدائش کا تاریخ بھی 7 ستمبر 1925 تھی، جبکہ میرے والد 1924 میں پیدا ہوئے کہ ان کی تاریخ ہمیں ڈیٹ نہیں پتہ، اور وفات ان کی 8 اپریل 2009۔ تو یہ تصویر کہانی میرے باپ کی ہے، اور باقی اب فیملی کے جو دوسرے میرے 6 بہن بھائی ہیں میرے سمیت، ان کی تصویر کہانی انشاءاللہ کچھ دن بعد میں شیئر کروں گا۔ تب تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔